ایک شام کو دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، دوسری طرف قبرستان تھے، میرے پاؤں کے نیچے ہڈی کے یہ بیان تھے، اے چلنے والے ذرا سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ بڑا لاجواب خطاب فرما رہے تھے۔ تمام ساتھی قریب قریب آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کاوش کو قبول فرمائے۔ اب میں صدر لاہور جناب حضرت مولانا اصغر فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسی طرح آپ کو واضح و نصیحت فرمائیں۔ قرآن والیاں نے قرآن دی گل کی تھی، قرآن والیاں نے قرآن دی گل کی تھی، فصل نفرتاں دی اساں گڈی کوئی نہیں، جڑی گستاخی وچ ہووے شامل، گل منہ جو اساں او کٹی کوئی نہیں، جم جم قرآن حدیث سنیا کر، اس تو ہور سعادت وڈی کوئی نہیں، اور قرآن پڑھن لگیاں خیال رکھیا کر، کسر مولا کریم نے بھی چھٹی کوئی نہیں، چگی والے دی قدر او کی جانے، بیٹھا رہندہ جڑا چباریاں ہوتے، ایک استاد تے شاگرد ہزاراں، بیٹھے رہندے نے علم دلاریاں ہوتے، سبق سکھ پتنگاں تو چاہت دا، ساڑھتے جڑے شمان دے لشکارے ہوتے، قدوسی اونانو جنت لب دی، سلو کر دے نے جو نبی دے اشاریاں ہوتے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں لاہور کی زینت، لاہور کی شان، جناب حضرت مولانا اصغر فاروق صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ واجب الاحترام بزرگوں، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا۔ آج کی جو میری حاضری ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ محترم حافظ عبدالوحید سلفی صاحب اور محترم حافظ احمد یزدانی صاحب اور ان کے دیگر رفقاء اور ہم سفر لوگ جو ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میری حاضری ہے۔ ان کو تھپکی دینے آیا ہوں کہ یہ کام بڑے بزرگوں کے تھے جو نوجوان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اسلام کے خلاف تو پہلے دن سے ہی کفار جو ہے وہ سازشیں کرتے آ رہے تھے، فتنے اور فساد جو ہیں وہ بپا کرتے آ رہے تھے۔ پاکستان کیونکہ اسلام کا گڑھ ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے،
اور اسلام کے لیے بنا ہے، یہودیوں اور کافروں کے خلاف سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے پاکستان۔ اس پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر، قومی سطح پر ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ پاکستان میں جو خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت اہل مغرب، صہیونی قوتیں، کفار، یہود و نصارہ دنیا کی ترقی میں بہت آگے چلے گئے۔ ان کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس نیٹ ہے، ان کے پاس ریسرچ کے ادارے ہیں، لیکن ایک بات ان کے ہاں جو المیہ ہوا ہے کہ ان کے ہاں خاندانی نظام ٹوٹ گئے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اور اس طرح چائنا میں، اور انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہاں اب لوگوں کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے، کون کس کا بیٹا ہے۔ بیٹا، لڑکی اور لڑکا جوان ہوتے ہی اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی، مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے، ان کی بہن کون ہے، ان کا بھائی کون ہے۔ پورے اسلام کے خلاف، اور خصوصاً اسلام کے خلاف، اور خصوصاً پاکستان کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے 1000 حربیں استعمال کر لی۔ میرے بھائی محترم عبد المنان راسک صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے موبائل نکال دیا اور ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ اب اس میں ہر قسم کی بے حیائی ہے، اخلاق سوز مناظر ہیں، برہنہ تصویریں ہیں، ان سب کے یعنی یہ سارا گند انہوں نے ہماری طرف پھینک دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یعنی ہم صرف اس لیے گناہگار ہو رہے ہیں کہ ہم ان واہیات اور ان اخلاق سوز اور ان آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اور نیتوں کو خراب کر دینے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں بس۔ یعنی وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی تصویریں لوڈ کرتے ہیں، گندے کلپس جو ہے وہ بنا کر چڑھاتے ہیں، اور وہ برا جو ہے وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ اور آپ یہ یقین جانیے گا، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، میری ریسرچ کے مطابق پاکستان پچھلے رمضان کی بات کر رہا ہوں، اس دفعہ تو ابھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک فرماتا۔ پچھلے رمضان کی یہ رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی زیادہ گندی فلمیں دیکھی گئیں ان میں پاکستان جو ہے وہ 8ویں نمبر پہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بے حیا کر کے، بے شرم کر کے، بے ادب کر کے، ان کو اس طرح مادر پدر آزاد کر دیں، اور ان کے اندر بدکاری اور بے حیائی اور زنا جو ہے وہ عام ہو جائے، تاکہ خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ آج اللہ کا فضل ہے، اسلام دنیا کا ایک واحد مذہب ہے کہ جس نے انسان کو اتنا پاکیزہ نظام دیا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں وہ نظام نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ تم جب لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائے اس کی شادی کرو، اور شادی بھی یہ نہیں کہا کہ اندر بیٹھ کے کرو، بلکہ بارات لاؤ، لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے اندر یہ عام کرو، پتہ چلے کہ فلاں کی بیٹی اور فلاں کا بیٹا جو ہے آج سے نکاح میں جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں، ان کا نکاح، ان کا جو زندگی کا عقد ہے وہ بندھا جا رہا ہے۔
ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے اور بیٹی دے تو یہ فلاں کی ماں ہے اور فلاں کی بہن ہے اور فلاں کی بیٹی ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہمارے رشتے محفوظ ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے رشتے کیا ہیں بھئی؟ موجود ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارے آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر والد کا نام لکھا ہوتا ہے، والدہ کا ہے، پاسپورٹ کے اوپر ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز آج امریکہ میں، برطانیہ میں، روس میں، چائنا میں اور اس کے بعد انڈیا میں ملنے سے بھی یہ بات ملتی، وہاں نہ کوئی ماں محفوظ ہے، نہ کوئی بہن محفوظ ہے، نہ کوئی بیٹی محفوظ ہے، نہ خالہ محفوظ ہے، نہ کوئی ساس محفوظ ہے، اور کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو محفوظ ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک اور بات، چلیں میں چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں سورۃ الاعراف کے حوالے سے۔ جب انسان بے حیا ہوتا ہے نا، شیطان انسان کے اوپر سب سے پہلا حملہ جو کرتا ہے نا، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھئی؟ میرے ساتھ دینا ہے آپ نے، میں نے جلدی گفتگو ختم کرنی ہے، کہ انسان کو کیا کرتا ہے بھئی؟ بے حیا بنا دیتا ہے۔ یاد ہے آپ کو آدم علیہ السلام ہمارے دادا اور بابا، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا ہماری ماں جنت میں رہتے تھے۔ اس شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا، یہ خیال ان کے دل میں ڈال دیا غلط، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جنت میں رکھا ہوا نا، ہمیشہ نہیں رکھنا تمہیں ایک وقت آئے گا کہ نکال دے گا۔ ہاں، وہ جو درخت جس کا پھل تمہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے، اگر تم وہ پھل کھا لو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر اللہ بھی تمہیں جنت سے نہیں نکال سکے۔ یہ ایک بہکاوا تھا، جو یہ ایک وسوسہ تھا جو شیطان نے ڈال دیا اماں حوا اور سیدہ ہمارے دادا و بابا آدم علیہ السلام کی دل میں، اور انہوں نے وہ دانہ کھا لیا۔ جب دانہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے خوبصورت لباس میں رہتے تھے، تو اللہ نے ایسا کیا کہ اس طرح آدم علیہ السلام کی بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور کہا آدم میں نے تمہیں کہا نہیں تھا نا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اب تم پھل کھا لیا، اب یہ لباس بھی تمہارے اوپر نہیں رہے گا۔ لباس اترنا شروع ہو گیا نا، اور سیدہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں، اور اماں حوا جو ہیں ان کی نگاہیں بھی جھک گئی ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے توڑ کے اپنی شرم گاہوں پہ رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ تمہیں کہنا چاہتا ہوں نا، آج اہل مغرب نے یہ چال چلی ہے کہ اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں تو انہوں نے ننگی کر دی ہے نا، مختصر لباس پہنا دیا ان کو جو ہے، اور خود دیکھیں یہ انگریز، یہ کافر کتنا بڑا چلاک ہے، خود جناب ٹائی لگاتا ہے، خود پینٹ کوٹ پہنتا ہے، خود جو ہے جناب ویسٹ کوٹ پہنتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لباس کے اندر چھپا کے رکھتا ہے، لیکن اپنی ماں بہو بیٹی کو نیم برہنہ کر کے رکھتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کی نگاہوں میں بھی حیا ختم ہو جائے، ان کے اندر زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اور ان کا خاندانی نظام ٹوٹ جائے۔ اور ایک انٹرنیشنل این جی او ہے، اس کا نام ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ یہ اس ملک میں یہ جتنے بھی یہ آزاد خیال جو لوگ ہیں، یہ موم بتی مافیا جو ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو نکاح کا نظام ہے ختم ہو جائے، یہاں پہ اسقاط حمل کو جو ہے قانونی درجہ دے دیا جائے، جہاں بیٹی اور بیٹا جو ہے وہ گھر سے باہر نکل کے جو ہے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کریں، ان کو نکاح کی ضرورت نہ رہے، انہیں کوئی پکڑ نہ سکے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اب ہم نے الرٹ رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولیں بھئی؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بی الرٹ رہنا ہے ہم نے بھئی۔
کہ ہم جتنا وہ ہمیں بے حیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اتنے ہی حیا کو اختیار کر دعا کرتے ہیں آخر پہ جو ہے کہ الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، ادو کی رگ کٹ جائے، حیائے عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔